دونوں کا فروز ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی نے اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھا، پیار سے دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا رب اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام فرمایا اتنا کرم، اتنا احسان، ایک دم عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں 2 بار 4 بار 5 بار 10 بار سامنا ہو جائے تو پھر کیا اتنی حج ہم کرتے چلے جائیں گے؟ کہنا سوکھا حج ہے۔ آپ نے حج مقبول فرمایا، حج نہیں فرمایا، اب ہمارا حج مقبول، ہم اتنی صحیح کرتے ہیں مقبولیت کا اس دن پتہ چلے گا کہ وہ مقبول ہوا یا نہ ہوا۔ کس دن؟ جب روز محشر حساب کیا جائے گا۔ میں نے حاجی کا حساب کتاب ابھی آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ حاجی صاحب زیادہ بے صبرا، حاجی صاحب جیسا اشتعال میں آنے والا، حاجی صاحب کے پیچھے جس طرح شیطان لگا ہوتا ہے شاید دوسرے کے پیچھے لگا ہی نہیں ہوگا، احرام باندھا ہوا ہوتا ہے لیکن حال سبحان اللہ، جہاز میں وہ لڑ رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ وہ آپے سے باہر ہے، اور مین شریف میں اس کی کیفیت دیکھنے والی ہے، ہوٹل جانے میں وہ سب سے پیش ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ حج نہیں ہے، یہ ان کا کرم ہی ہوگا، تو حج تو کچھ دینے کے لیے، کچھ زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے۔ تو جو واپس میں جو بات کر رہا تھا میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ دیکھا، خوش ہو محبت سے دیکھا، پیار سے دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حج مقبول کا ثواب۔ عرض کی غلاموں نے کہ کیا 2 بار 4 بار 5 بار 6 بار اگر آمنا سامنا ہو جائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو میرے رب کے خزانوں سے واقف نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے وہ کتنا کریم ہے۔ اگر تو 100 بار اس کا تیرا اور ان کا سامنا ہوگا، تو 100 بار انہیں تم سے ملے گا، 100 بار ان کی عزت کرے گا، احترام کرے گا، رسپیکٹ کرے گا، محبت سے انہیں دیکھا کہ میرا رب تجھے 100 بار حج مقبول کا ثواب۔ یہ پریکٹیکلی ہمیں اپنے معاملات کو اس طرح سے سنوارنا چاہیے، پریکٹیکلی ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کیسے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، کس انداز سے وہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، جب تک جو میرا فرمان ہے کہ تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ساتھ والے کے لیے وہی نہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اب اگر اس وقت مجموعی صورتحال دیکھی جائے امت مسلمہ کی تو ہم حسد کا شکار ہیں، جیلسی عروج پہ ہے، ہم اپنے لیے تو حرص، ہوس، یہ وہ دوسرے کے پاس ہو تو ہم جیلس ہوتے ہیں۔ دین ہمارا اس کے برعکس کہتا ہے، دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ جو اپنے لیے مانگ وہ اپنے بھائی کے لیے مانگ، اپنے پڑوسی کے لیے مانگ، اپنے عزیز کے لیے مانگ، اپنے رشتہ دار کے لیے مانگ، سب کے لیے ویسی خواہش رکھ دل میں۔ آپ نے ایمان کی نشانی بتائی ہے، آپ نے خالی گناہ اور سواد کی بات نہیں فرمائی، آپ نے فرمایا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا کون؟ جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے ویسے ہی جذبات نہ رکھے، ویسی ہی خواہشات نہ رکھے جو وہ اپنے لیے رکھے، اس کے دل میں یہی ہو کہ اللہ میرے بھائی کو بھی خوب عزتیں دے۔ مطلب بھائی سے مراد اس وقت خالی میرے سگے پر نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سب کو نوازے۔ وہ حدیث مبارک تو میں نے آپ احباب کے آگے کئی بار رکھی ہے نا کہ اس بھائی سے حوالے سے کئی لوگ اب ذہن میں الجھ جائیں کہ بھائی تو مسلمان ہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارک میں نے آپ احباب کے آگے کئی بار رکھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں کے حقوق ہیں، یہ جو پہلے میں نے بات کی، ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ خیالات نہ رکھیں۔ ہم تو طریقت والے بھائی کے لیے بھی نہیں رکھتے نہیں رکھتے۔ ہم تو طریقت میں بھی الجھتے ہیں، ہم تو طریقت کے معاملات میں بھی بھائی ریسٹ ایشورڈ کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے کہا جائے کہ وہ ایمان والا ہے، جو کہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی شناخت ہے۔ دل میں بغض رکھنا، دماغ میں کسی کے لیے برا سوچنا، آپ نے نفی فرمائی ہے، نفی فرمائی ہے، نفی فرمائی ہے۔ آپ نے اتنا فرمایا کہ اس نے دن میں کسی کو تکلیف دی، رات کو بستر پہ گیا آرام سے سو گیا، اسے نیند آ گئی، کھانا کھایا سو گیا، آپ نے نفی فرما دیا۔ میں کیسے ایمان والا ہو سکتا ہے؟
ایمان والا اگر ہوتا تو رات اسے نیند ہی نہ آتی. وہ کہتا کہ میرے سے فلاں شخص کا دل دکھ گیا، فلاں کے لیے میں تکلیف کا باعث بن گیا. اللہ سے پہلے معافی مانگتا، پھر اس کے ساتھ وعدہ کرتا کہ میں صبح جا کے اس سے معافی مانگ لوں گا. پھر اسے نیند آتی. کتنے ہم میں سے ایسے؟ یہ تو یقین رکھیں 100% یقین رکھیں اس پہ. آج جن حالات کا شکار ہے امت مسلمان یا مخلوق خدا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام سے اللہ نے یہ وعدہ نہ فرمایا ہوتا کہ مجھے اللہ کی نشانی نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور میرا نہ عذاب انہیں آن گھیرے، کوئی حال نہ ہوتا ہمارا. ادھر قاری صاحب یا نقیب صاحب بیٹھ کے آواز کرتے ہوتے ہیں، ادھر لکھا ہوا جاتا ہے منافق جھوٹا پک پک کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا تھا، شکلیں بگڑ جاتی تھی، چنگا پھلا سونا چیڑا ٹیڑا ہو جاتا. اللہ نہیں پسند فرماتا منافقت کو. اللہ کریم کے نزدیک یہ انتہائی ناپسند. خدا کے لیے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. یہ میرے دل کا درد ہے جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ وقت ضائع نہ کریں. اپنے آپ کو رسوائی کی طرف نہ لے کے جائیں. اپنے آپ کو ویسا بنا لیں جیسا ہمارا دین کہتا ہے، جو ہمارے دین کی تعلیمات ہے، جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. اتنی راحت ملے گی آپ کو، اتنا سکون ملے گا، اتنا اطمینان ملے گا، وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ کے معاملات اتنے you will feel yourself so light. اس کو آزما کے دیکھیں، ان چیزوں کو پریکٹیکلی اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے دیکھیں. میں نے پہلے شروع میں کہا ہے کہ ہم اس کو کچھ نہیں دے سکتے، وہ ہمیں دیتا ہے. ہم آپ علیہ السلام کو کچھ نہیں دے سکتے، وہ ہمارا درد رکھتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں بھی اس طرح زندگی کو گزارو. ان معاملات کو سمجھ لو، ان کو اپنا لو، تمہارے بارے نہیں آ رہے. تم زندگی جو چاند سال برس دنیا میں ہو وہ بھی تم بڑے اطمینان سے گزارو گے، اور آگے تو وہ اجر ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس قدر تمہارے آگے تمہارے لیے آگے اس کا اجر موجود ہوگا. تو ہم دلوں میں بوجھ رکھنا، کینہ رکھنا، دماغ میں دوسرے کے لیے بری سوچ رکھنا، یہ ہمارا دین نہیں اجازت دیتا، قطعی نہیں دیتا. ہمارا دین تو بڑا خوبصورت دین ہے. اور جو حدیث مبارک میں آپ کے آگے رکھنے لگا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص یہ معمول بنا لے کہ وہ دن میں 27 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے آگے یوں عرض کرے کہ یا اللہ اپنی ساری مخلوق پہ کرم کر، کسی کو بھی اپنے کرم سے محروم نہ رکھ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میرا رب اپنے اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جو ہر ایک کے لیے بھلا مانگتا ہے، ہر ایک کے لیے خیر مانگتا ہے، ہر ایک کے لیے دنیا میں ہر ایک کے لیے اس کے دل میں درد ہے. آپ علیہ السلام ہے جو اس سے اس کی مخلوق کی بھلائی اور بہتری کا سوال کرتا ہے، اللہ اسے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے وہ مقام عطا فرما دیتا ہے کہ ادھر اس کی زبان سے لفظ نکلتا ہے، ادھر اللہ اسے قبول فرماتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے عرفہ والا دربار پاک میں کی تعلیمات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے اچھے جذبات رکھ، مخلوق کے خدا کے لیے اچھے جذبات رکھ، اچھی سوچ رکھ، اچھا خیال رکھ، اچھا گمان رکھ، اس سے اللہ بہت راضی ہوگا. ایک میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فروز ہے اور آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے اللہ کی قسم ہے، مجھے اپنے اللہ کی قسم ہے کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے. پھر آپ علیہ السلام نے اپنے الفاظ کو دہرایا کہ مجھے اپنے اللہ کی قسم ہے کہ وہ بندہ صاحب ایمان نہیں ہے. پھر آپ علیہ السلام نے تیسری بار فرمایا کہ مجھے اپنے اللہ کی قسم ہے کہ وہ بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ کرام ڈر کے بڑے سخت ڈر کے
ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیے، احسان فرمائیے، ہمیں بتائیے کہ آپ 3 بار آپ نے اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، یہ کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے پڑوسی کو اس سے تکلیف پہنچی ہو، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جو پڑوسی کے لیے کسی تکلیف کا باعث بنتا ہو، جو پڑوسی کے لیے کوئی دکھ دیتا ہو۔ آپ نے اب میں نے اکثر مفتیان کرام سے، علماء کرام سے بات کی اس موضوع پہ کہ کسی جگہ آپ علیہ السلام نے یوں بھی فرمایا ہے کہ وہ پڑوسی ہوتا کوئی سگا پرا ہوئے، کوئی داد پوترا ہوئے، کوئی چاچا ماما ہوئے، کرتے کسی مقام پر کسی بھی جگہ نہیں کہ آپ نے اس جگہ شناخت بتائی ہو، آپ نے پڑوسی فرمایا، پڑوسی نیبر، صرف اور صرف نیبر کی بات۔ آپ علیہ السلام نے 3 بار قسم اٹھا کے فرمایا کہ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ رائٹس ہیں جو مسلمان کے اوپر جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے اوپر اسے لازمی ان کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اگر نہیں گزارتا اور پھر اسے اپنے اور دوسرے میں فرق نہیں محسوس ہوتا تو قصور اس کا ہے۔ اگر آپ قوانین پہ عمل کریں گے، آپ علیہ السلام کے احکامات و فرمودات کو اپنائیں گے تو رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ اور اگر آپ اسے سمجھیں گے نہیں، مانیں گے نہیں، بھائی کے لیے تکلیف ہے، ماں باپ کا ادب نہیں ہے، بچوں سے پیار نہیں ہے، سبحان اللہ۔ بچے ایک دن سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھانے جا رہے تھے، جیسے ہم جمعے کے لیے اکٹھے ہیں، راستے میں ایک معصوم بچہ، اس نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی سوال کیا، آپ نے اسے جواب دیا، پھر اس نے کوئی اور سوال کر دیا، آپ نے اسے جواب دیا۔ معصوم بچہ تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، آپ اسے سمجھانا چاہ رہے تھے۔ اس سوال کا جمعہ کا نماز دیر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آپ جب جمعہ پڑھایا کرتے تھے تو کتب میں لکھا ہوا ہے کہ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، بڑے بڑے حکمران دربار میں حاضر ہیں، ادھر مسجد میں انتظار ہو رہا ہے، اولیاء اللہ موجود ہے، حکمران موجود ہے، بھری بھی ہے مسجد، وہ سڑک کا کنارہ ہے، وہ معصوم بچہ ہے سیدنا غوث اعظم ہے، اور اسے سیٹسفائی کر رہے ہیں، اسے چاہتے ہیں کہ یہ معصوم ذہن جو ہے نا اسے میں سیٹسفائی کر دوں، جسے ہم سمجھتے کوئی چل بچہ پرے نہیں سمجھنا، یہی ہوتا ہے نا ہمارا۔ اب یہ وقت ہو رہا ہے، نماز لیٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، لیٹ ہوتی جا رہی ہے، آپ ادھر سے ہل ہی نہیں رہے، جب ہو گیا وہ سیٹسفائی ہو گیا آپ چلے، تو جو ساتھ مریدین تھے انہوں نے عرض کی کہ حضرت معصوم بچہ تھا، اسے سب ادھر اتنی مخلوق منتظر ہے آپ کا آواز سننے کے لیے، آپ کے بعد آج بھی ہم سنتے ہیں اور ان سے آگے تربیت حاصل کرتے ہیں، تو آپ اس کے لیے آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اسی کے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر اس وقت میرے نبی پاک ہوتے تو ان کا یہی انداز ہوتا۔ بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ آپ نے قسم اٹھائی کہ اگر میرے نبی پاک اس وقت موجود ہوتے نا، میری جگہ اگر وہ ہوتے تو میں نے جو کیا آپ کے اتفاق کیا، مجھے اپنے رب کی قسم کہ اگر وہ اس وقت موجود ہوتے تو وہ یہی کر رہے ہوتے کہ اس بچے کو پہلے پیار دیتے، اسے سمجھاتے، پھر ممبر مبارک سے بات کرتے، اسی مولوی پیر، اسی حاجی قاضی دین سے اس کی تعلیمات کو سمجھیں، ہم کاش ہم اپنے دین کو سمجھ لیں، کاش ہم اپنے دین کی تعلیمات کو اپنا لیں۔ میں عظمت رفتہ کی بات نہیں کرتا، کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو اپنانے کے بعد ہمارے لیے وہ راستے کھل جائیں گے کہ ہمارا اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے گا، اس کے حبیب علیہ السلام ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی خوشنودی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، اور خوشنودی اتباع میں ہے، اور اتباع کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ
جس کے لیے ہماری مکمل رہنمائی موجود نہ ہو.